الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال تعالى في مقام آخر كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لي وللدنيا ما أنا والدنيا إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب ظل تحت شجرة ثم راح وتركها صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے انتہائی قابل قدر قابل عزت بھائیوں دوستوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں اور میری معززہ موقرہ باحیا باپردہ ماؤں بہنوں، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے توفیق عطا فرمائی۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اس دنیا کے اندر طرح طرح کے لوگ موجود ہیں، طرح طرح کے نظریات رکھنے والے افراد موجود ہیں۔ اس دنیا میں ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں کہ جو صرف اس دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، آخرت کا انکار کرتے ہیں، قیامت کا انکار کرتے ہیں، میدان محشر کا انکار کرتے ہیں، جنت جہنم کے وجود کو تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو رب العالمین کی ذات کا انکار کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ، وہ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں رب العالمین کی کوئی ذات ہے ہی نہیں۔ لیکن ایک چیز ایسی ہے کہ اس دنیا میں چاہے مومن ہے، چاہے کافر ہے، چاہے بوڑھا ہے، بچہ ہے، جوان ہے، کوئی بھی اس چیز کا انکار نہیں کرتا۔ رب العالمین کے اس قانون کا کوئی فرد ایسا نہیں ہے اس دنیا میں کہ جو اس کا انکار کرے۔ وہ ہے موت میرے بھائی۔ اس دنیا میں کوئی ایسا شخص موجود نہیں ہے جو موت کا انکار کرتا۔ ایک کافر ہے، وہ رب العالمین کی ذات کا انکار کرے گا، قیامت کا انکار کرے گا، میدان محشر کا انکار کرے گا، جنت جہنم کا انکار کرے گا، لیکن موت کا وہ بھی انکار نہیں کرتا ہے۔ اسے بھی پتہ ہے کہ یہ موت آنی ہے۔ رب العالمین سورہ رحمان کے اندر اس کا نقشہ کھینچتے ہیں، کل من علیہا فان،
جو کچھ اس زمین کے اوپر ہے، کل کا لفظ استعمال کیا ہے۔ عربی میں اگر کل کا لفظ آپ کو سمجھنا ہے تو یہ ہم اردو میں بھی کل کا لفظ استعمال کرتے ہیں، کل کے کل۔ کل من علیہا، جو کچھ اس کے اوپر ہے، فان، وہ فانی ہے، اس کے اوپر فنا آنا ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے۔ قاسم العلوم والخیرات مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ انسان کے فانی ہونے کو عقلی اعتبار سے اس طرح ثابت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جس طرح زمین کے اندر بیج بویا جاتا ہے، وہ بیج پہلے ہوتا ہی نہیں ہے، جب وجود پکڑتا ہے تو اس بیج کو زمین میں بویا جاتا ہے، پھر اس سے آرام آرام سے خوشہ نکلتا ہے، پھر اس خوشے کے اوپر بالیاں بنتی ہیں، ان میں پھر دانہ بنتا ہے، اس دانے سے پھر آٹا بنایا جاتا ہے، اسے گوندا جاتا ہے، روٹی بنائی جاتی ہے، کھایا جاتا ہے، حتیٰ کہ فضلے کی صورت میں وہ فنا ہو جاتا، فانی ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ چیز جس کے اوپر مختلف ادوار گزرتے ہوں وہ فانی ہے۔ انسان کے اوپر بھی مختلف ادوار گزرتے ہیں۔ 100 سال پہلے ہم میں سے کوئی بھی نہیں تھی، اور کیا پتا 100 سال آگے ہم میں سے کوئی بھی نہ ہو۔ تو ایک انسان کے اوپر مختلف ادوار گزرتے ہیں، بالکل موجود نہیں تھا، پھر رب تعالیٰ نے ماں کے پیٹ کے اندر وجود بخشا، پھر پیدائش ہوئی، اس کے بعد بچپنا تھا، پھر لڑکپن آ گیا، پھر جوان ہو گیا، حتیٰ کہ بڑھاپا ابھی سروں کے اوپر منڈلا ہے۔ تو جس چیز کے اوپر مختلف ادوار گزرتے ہیں وہ چیز فانی۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، کل من علیہا فان، اس زمین کے اوپر جو چیز بھی ہے وہ فانی ہے، اس نے ختم ہونا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف اور صرف رب تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی، اس کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں ہے کہ جو باقی رہے۔ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ کے لیے رہے گی۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گی وہ ذات۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کے اوپر اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، موت تو دور کی بات ہے، اونگ اور نیند تک بھی نہیں آتی ہے اس ذات کی۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، ایک اور جگہ میں فرماتے ہیں کہ ہر چیز نے ہلاک ہونا ہے سوائے رب تعالیٰ کے، وہ ذات نہیں ہے، وہ ذات صرف باقی رہے گی، باقی ہر چیز کے اوپر فنا آنا۔ اور چوتھے سپارے کے اندر سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہاں پر نفس کا لفظ استعمال کیا ہے تاکہ کوئی شخص اس دھوکے میں نہ پڑ جائے کہ مجھے میرا منصب بچا دے گا، میرا پروٹوکول مجھے بچا دے گا، مجھے ڈاکٹروں کی ٹیم بچا دے گی۔ جس کا ٹائم پورا ہو گیا، دنیا وما فیہا کے بہترین اسباب بھی وہ اختیار کر لے، اس کا ٹائم پورا ہو چکا ہے، اس نے کوچ کرنا ہے اس دنیا سے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اس موت کا ذائقہ ہر نفس نے چکھا۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو کچھ اس دنیا میں کیا ہے قیامت کے دن وہ پورے کا پورا اس کا بدلہ ملے گا۔ اچھا کیا ہے تو انعام ملے گا، برا کیا ہے تو سزا کی صورت میں اس کا بدلہ ملے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو آگ سے بچ گیا، جنت میں داخل ہو گیا تو فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر ایک دھوکہ ہے۔ رب العالمین نے اس موت کی حقیقت کو اس طرح بیان کیا ہے میرے بھائی، ہر نفس کے اوپر موت آنی، کوئی اس چیز سے نہیں بچ سکتا ہے۔ علامہ ابن قدامہ فرماتے ہیں 3 طرح کے لوگ ہیں۔ بعض تو ایسے ہیں کہ وہ دنیا میں مگن ہیں، غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، موت کا تصور بھی نہیں کر رہے ہیں،
لیکن جب کبھی موت یاد آ جاتی ہے تو پھر بھی اسے اگنور کر کے دوسری طرف مڑ جاتے ہیں، وہ پسند ہی نہیں کرتے ہیں کہ ہم مریں۔ دوسرے قسم کے وہ لوگ ہیں کہ جو اتنے زیادہ غافل نہیں ہیں، آخرت کی زندگی کی بھی تیاری کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ گناہوں میں بھی مبتلا ہیں، گناہ گار بھی ہیں۔ وہ بھی موت کو ناپسند کرتے ہیں، اس وجہ سے نہیں کہ موت آنی نہیں چاہیے، اس وجہ سے، اس ڈر کی وجہ سے کہ اگر موت آئے گی تو ہم گناہ گار ہیں، پتہ نہیں رب تعالیٰ ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرے، تو وہ رب تعالیٰ سے مہلت مانگ رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ تھوڑی سی اور مہلت دے دے، میں اچھے کام کر لوں۔ اور تیسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو مکمل طور پر آمنا وسلمنا، رب تعالیٰ کی فرما برداری میں زندگی گزار رہے ہیں، ہر آئے دن وہ اپنی موت کا انتظار کر رہے ہیں، وہ اپنی قبر کی بہتری کے لیے سوچ رہے ہیں، وہ اپنے حشر کی بہتری کے لیے سوچ رہے ہیں، اور جب موت آتی ہے تو وہ خندہ پیشانی کے ساتھ موت کو قبول کرتے ہیں۔ وہ اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ موت تو ہمارے اور رب کے درمیان ایک ملاقات کے لیے حائل بنا ہو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وفات کا وقت قریب آیا تو ان کی اہلیہ ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں، تو اب ان کی روح نکل رہی ہے، وہ اہلیہ کہتی ہیں واہ حزنا ہو، غم کے الفاظ منہ سے نکالتی ہے، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ واہ حزنا ہو نہ کہو، واہ فرحا ہو کہو، اے کیا خوشی، اس لیے کہ غدن نلقی محمدن واصحابہ، یہاں سے میں نے کوچ کرنا ہے، کل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنی۔ تو دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو دنیا کی زندگی ایک سفر سمجھ کے گزار رہے ہیں، رب تعالیٰ کی ملاقات کی امید رکھتے ہوئے۔ ایک اور جگہ رب تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر نفس یہ دیکھے کہ اس نے اپنے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لغدن یعنی کل سے مراد قیامت ہے، اور اس آیت کے اندر واضح طور پر اپنے محاسبے کی تلقین کی گئی ہے کہ ہر نفس اپنا محاسبہ کرے کہ کتنی زندگی میری گزر گئی ہے، میں نے کتنا کچھ اپنی اس زندگی کے لیے کیا ہے۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن، جس دن تمہیں جمع ہونے والے دن کے لیے جمع کیا جائے گا، ذالک یوم التغابن، وہ خسارے والا دن ہے۔ تفسیر مظہری میں ہے کہ خسارے میں وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اس دنیا کی زندگی کو گزارتے ہوئے آخرت کی زندگی کو فراموش کر دیا ہوگا، اس دنیا کی زندگی میں آخرت کی زندگی کے لیے غور و فکر نہیں کیا ہوگا، وہ شخص اس دن خسارے میں ہوگا، بہت بڑے خسارے میں ہوگا، بہت بڑے افسوس میں ہوگا وہ شخص۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى، جب قیامت آئے گی، یوم یتذکر الانسان، انسان کو پھر یاد آئے گا ما سعی، میں نے دنیا میں کیا کوششیں کی تھی، کیا میں اپنے لیے لے کر آیا ہوں، کیا کچھ میں نے اپنا خسارہ کیا، سارا کچھ انسان کو یاد آئے گا۔ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، یہ تو قیامت کو دور سمجھ رہے ہیں کہ وہ دیر سے آئے گی، وَنَرَاهُ قَرِيبًا، ہم اسے قریبی زمانے میں سمجھ رہے ہیں کہ وہ تو بس آنے والی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے فرماتے، اپنے زمانے کی بات کر رہے ہیں کہ قیامت اتنی قریب آ چکی ہے، اسرافیل علیہ الصلاۃ والسلام سور پھونکنے کے لیے انہوں نے اپنی گردن جھکا لی ہے، سور کے صرف حکم کی دیر ہے، انہوں نے پھونکنا شروع کر دینا، اتنی قریب آ چکی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے کی بات کر رہے ہیں۔
ہمارے زمانے میں قیامت کتنی قریب آ چکی ہے، کتنی قیامت کی علامات جو ہیں وہ ظاہر ہو چکی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ میرے پاس تشریف لائے، مجھے دونوں کندھوں سے پکڑا اور کہا کہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں زندگی ایسے گزارو جیسا کہ آپ ایک اجنبی ہو، او عابر سبیل یا مسافر ہو۔ سفر کے اوپر جس طرح انسان جاتا ہے تو سفر میں وہاں پر کسی چیز کو اپنی ملکیت نہیں سمجھتا ہے، وہاں پر اپنے لیے پختہ چیزیں نہیں بناتا ہے، اس سفر کی منزل کو اپنے لیے ہمیشہ والی منزل نہیں سمجھتا ہے، بلکہ اس حقیقت کو تو یوں اشکارا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مالی ولی دنیا، میرا کیا سروکار ہے دنیا کے ساتھ، ما انا والدنیا، میری دنیا کے ساتھ کیا نسبت ہے، انما مثلی ومثل الدنیا کراکب ظل تحت شجرۃ ثم راح وترک، میری مثال اور دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے ایک گھڑ سوار مسافر وہ سفر کر رہا ہے دھوپ کے اندر، مسلسل سفر کے اندر ہے، سفر کرتے کرتے جب تھک جاتا ہے تو ایک درخت کے نیچے سانس لینے کے لیے، تھوڑی راحت محسوس کرنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے سائے کے اندر۔ اب تھوڑی دیر وہ سایہ حاصل کرے گا، اپنی تھکاوٹ دور کرے گا، پھر اس نے آگے کوچ کرنا ہے۔ دنیا میں ایک مسلمان کی مثال یہ ہونی چاہیے کہ وہ دنیا کو ایک مسافر خانہ سمجھے، کہ اس سے یہ دار الامتحان ہے، وہ دار الجزا ہے، یہاں پر ہم نے تیاری کرنی ہے، وہاں پر جا کر ہم نے پھر اس کا بدلہ پانا ہے۔ حلالھا حساب، رب تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں حلال نعمتیں عطا کی ہیں تو اس کا حساب لے گا وہ۔ وحرامھا عذاب، اور اس دنیا کے اندر جو شخص بھی کوئی حرام کام کے اندر مبتلا ہوتا ہے وہاں پر جا کر اس کا عذاب بھی وہ پائے گا۔ حلالھا حساب وحرامھا عذاب۔ الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، دنیا جو ہے یہ مومن کے لیے تو ایک قید خانے کی طرح ہے، یہ تو نہ اس دنیا میں اپنی مرضی سے آیا ہے، نہ اپنی مرضی سے زندگی گزارے گا اور نہ اپنی مرضی سے جائے گا یہ۔ وجنت الکافر، کافر کے لیے تو ہے ہی دنیا ہے، آگے تو اس کے لیے تباہی بربادی ہے، وہ اپنے لیے اس دنیا کو سب کچھ سمجھتا ہے، اس میں وہ سارا کچھ کرتا ہے۔ مومن تو یہاں سے ایک سفر کر کے گزر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند شخص وہ ہے من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، جو اپنے نفس کو خواہشات کے پیچھے نہیں لگاتا ہے، موت کے بعد کی زندگی کے لیے کام کر رہا ہے۔ والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ، بے وقوف شخص وہ ہے کہ جس نے اپنے نفس کو خواہشات کے پیچھے لگا دیا، اسی کی پیرویوں میں لگا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے امیدیں باندھی ہوئی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کریں۔ رب تعالیٰ تو معاف بھی تب کریں گے جب انسان کچھ نہ کچھ نیت کرتا ہے، کچھ نہ کچھ ارادہ کرتا ہے، نیک اعمال کرنے کی نیت کرتا ہے، برائی چھوڑنے کا فیصلہ کرتا ہے، تب رب تعالیٰ پھر توفیق بھی بخشتے ہیں اسے، نیکی کی بھی اور برائی سے بچنے کی بھی۔ میرے بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما رأیت مثل النار نام حاربها ولا مثل الجنت نام طالبها، میں نے نہیں دیکھا ایسا شخص کہ جو جہنم سے بھاگنا بھی چاہتا ہو اور وہ سویا بھی ہو۔ اگر کوئی شخص جہنم سے اپنے آپ کو چھڑانا چاہتا ہے تو پھر وہ سو کر زندگی نہیں گزارے گا، وہ غفلت کے اندر پھر زندگی نہیں گزارے گا، وہ اپنے آپ کو بیدار رکھے گا، وہ اعمال بجا لائے گا جن سے جہنم سے خلاصی۔ اور نہ میں نے ایسا کوئی شخص دیکھا ہے کہ جو جنت کا طلبگار بھی ہو اور وہ سو رہا ہو۔ جنت کا طلبگار بھی سوتا نہیں ہے، وہ ان اعمال کو بجا لاتا ہے جن سے انسان رب تعالیٰ کی جنت کا مستحق ٹھہرتا ہے۔
لو یعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تمہیں پتہ چل جائے بہت کم ہنسا کرو، بہت کم ہنسو اور بہت زیادہ رو پھر۔ صحابہ سے فرمایا شیبتنی ہود واخواتها، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبل از وقت جو ہے چند بال سفید ہو گئے تھے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کے اندر چند مختلف صورتیں ہیں، ان میں صرف اور صرف جو ہے قیامت کی ہولناکیوں کو بیان کیا ہوا، آخرت کی ہولناکیوں کو بیان کیا ہوا، جہنم کا تذکرہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں ان صورتوں کو پڑھتا ہوں ان صورتوں کے پڑھنے نے مجھے جو ہے بوڑھا کر دیا، اتنی ہولناکی ہیں آخرت کی میرے۔ تو اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہوگی میرے، اس کے لیے ہم نے اپنی زندگی غفلت والی زندگی چھوڑ کر بیداری والی زندگی اختیار کرنی ہوگی، تب جا کر ہم اس دنیا میں کامیاب ہوں گے میرے۔ بخاری شریف کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا ذکر ہادم اللذات، زیادہ ذکر کیا کرو لذتوں کو ختم کرنے والی چیز کو۔ صحابہ نے فرمایا وما ہوا، وہ کون سی چیز ہے یا رسول اللہ جو لذتوں کو ختم کرتی ہے؟ فرمایا الموت، موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کیا کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں کا مطالعہ فرمائیں۔ حلیۃ الاولیاء کے اندر واقعہ مذکور ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں کسی قبر کے منڈیر پہ کھڑا ہوتا ہوں تو میں یہ سوچتا ہوں کہ یہاں سے کامیاب ہو گیا تو آگے پھر کامیابی ہی کامیابی ہے، اگر یہاں پر ناکام ہو گیا تو پھر آگے مشکل ہی مشکل۔ کتاب الزہد کے اندر واقعہ مذکور ہے، فرماتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر میرا پاؤں ایک پاؤں جنت میں بھی ہو پھر بھی مجھے یہ خوف ہوگا کہ کہیں رب کا عذاب مجھے نہ آ پہنچے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخرت کی تیاری دیکھیں کہ انگوٹھی کے اوپر لکھوا لیا تھا اپنے لیے، موت کا تذکرہ انگوٹھی کے اوپر لکھوا لیا تھا تاکہ انگوٹھی کے اوپر انسان کی اکثر و بیشتر نظر پڑتی رہتی ہے تو میری نظر پڑے، مجھے موت بار بار یاد آتی رہے۔ اور فرماتے ہیں حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب خود کرو اس سے پہلے کہ وہاں پر جا کر تمہارا حساب کیا جائے، پہلے اپنا حساب کر لو۔ اپنا حساب کیسے ہوگا؟ اس دنیا کی زندگی میں ہم نے اپنی غفلت کو چھوڑنا، بیدار ہونا ہوگا میرے بھائی، تب جا کر آخرت کی زندگی ہماری گلے گلزار ہوگی، وگرنہ بہت مشکل ہے میرے۔ علماء فرماتے ہیں موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے ایک مرتبہ مر کر دیکھو، دنیا کی حقیقت آپ کے اوپر آشکارا ہو جائے گی، دنیا کے لوگوں کی حقیقت آپ کے اوپر آشکارا ہو جائے گی۔ کبھی زندگی میں 10 منٹ کے لیے تنہائی میں بیٹھ کر ایک دفعہ ٹرائی کریں آپ اس چیز کو۔ یہ جو سلف صالحین نے بیان کیا ہے کہ مرنے سے پہلے مرو، اس کو ایک دفعہ ٹرائی کریں آپ۔ تصورات کی دنیا میں تنہائی میں بیٹھ کر آپ یہ سوچیں کہ میری موت ہو چکی ہے، مجھے کفن پہنایا جا رہا ہے، میرے اوپر جنازہ پڑھا جا رہا ہے، مجھے قبر کے اندر رکھا جا رہا ہے۔ یہ تصورات کریں آپ، انسان کے اوپر حقیقتیں کھلتی ہیں۔ دیکھیں کہ آپ کو قبر میں رکھا جا رہا ہے، پھر اس کے بعد دیکھیں کہ آپ کے گھر والے پریشان ہیں، رشتہ دار پریشان ہیں، دوست احباب جو آپ کی زندگی میں آپ کے دست بازو ہوا کرتے تھے وہ پریشان ہیں۔ لیکن یہ دنیا ہے میرے بھائی۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جس طرح تم دنیا میں اکیلے آئے تھے اس دنیا سے بھی اکیلے جانا۔ کبھی کسی دوست سے کہیں نا آپ کہ جب میں مروں تو میرے ساتھ مر جانا، کوئی تیار ہوتا ہے آپ کے ساتھ مرنے کے لیے؟ میرے بھائیو کوئی تیار نہیں ہوتا ہے زندگی۔ اس زندگی میں اپنے لیے آپ کو جینا ہوگا اور اپنی آخرت کی فکر کرنی ہوگی۔ اس چیز میں اپنے آپ کو خود غرض بنانا ہے
کہ میری کسی نہ کسی طرح آخرت والی زندگی جو ہے وہ درست ہو جائے۔ آپ نے اس دنیا سے جانا ہے، ایک مدت کے لیے آپ کے پیچھے لوگ پریشان ہوں۔ وہ محفلیں جن میں آپ کا ذکر ہوا کرتا تھا، جن میں آپ اٹھتے بیٹھتے تھے، وہ محفلیں اسی طرح جمتی رہیں گی، آپ نہیں ہوں گے، آپ کا تذکرہ ختم ہو جائے گا۔ ہمارے مرنے کے ساتھ دنیا کے معاملات رکتے نہیں ہیں میرے بھائی، دنیا اسی طرح چلتی رہے گی۔ کتنے بڑے بڑے آئے چلے گئے، دنیا اسی طرح چل رہی ہے۔ اپنے گھر والے بھی ایک عرصے تک جو ہیں وہ پریشان ہوں گے، غمگین ہوں گے، پھر بھی وہ اپنے معاملات میں لگ جائیں گے۔ آپ کو بلا دیا جائے گا گویا کہ آپ تھے نہیں تھے اس دنیا میں۔ جب ایسی صورتحال آنی ہے کہ آپ نے آگے قبر میں اکیلے جانا ہے، کوئی آپ کے ساتھ قبر میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ کوئی آپ کو کوئی اپنا ایک عمل نیکی دینے کے لیے تیار ہے، تو پھر ہم نے اس زندگی کے لیے اعمال کرنے ہیں، وہ اعمال جو ہمیں آگے کام آئیں۔ کل سے نہیں، پرسوں سے نہیں، آج سے ہم نے کرنے شروع کرنے وہ اعمال، تاکہ یہ انویسٹمنٹ جو ہے، یہ جو انسان کی اپنے لیے انویسٹمنٹ ہے، آخرت میں ہمیں کام آ جائے۔ کچھ نہ کچھ انسان کے پاس وہاں پر موجود ہو، ما قدمت لغد، کہ کل کے لیے کیا بھیجا ہوا، تب جا کر ہم اس زندگی میں بھی کامیاب ہوں گے اور اخروی زندگی میں بھی کامیاب ہوں گے میرے۔ وگرنہ غفلت کی نیند سوتے رہے تو یہ زندگی بھی ہماری غفلتوں کے اندر گزر جائے گی، وہ زندگی بھی ہماری غفلتوں کے اندر پھر گزرے، اس زندگی میں بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمارے لیے خسارہ ہوگا میرے۔ تو کوشش کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔